ویلکم بیک. ذرا ذکر کرتے ہیں کہ آج جو گفتگو بیرسٹر عقیل نے کی ہے اور انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی باقاعدہ، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ قوم سے بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو بانی پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی سے اس قدر پیار ہے، بے لوث محبت ہے، اس کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. خالد جبیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ قوم کیوں عمران خان سے اتنا پیار کرتی ہے؟ آج بیرسٹر عقیل نے باقاعدہ سوال کر دیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے. دیکھیں، یہ بڑے بھولے ہیں بیرسٹر عقیل صاحب، جو انہیں نہیں معلوم یہ اپنے حلقے میں نے تو کیونکہ پنڈی ڈویژن پورا ایک ایک حلقے میں جا کے ایک یونین کونسل میں جا کے سروے کیے تھے الیکشن سے پہلے، تو ہمیں تو صاف معلوم تھا کہ رزلٹ کیا ہونا ہے، اور ان کو بھی معلوم تھا، اور ان کو بھی معلوم تھا کہ ان کو جتوایا جائے گا تو کیسے جتوایا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ جب آپ پورے ملک کے نظام کے اوپر کوئی قبضہ کر لے طاقت کے زور کے اوپر، اور یہ فیصلہ جو ہے کہ آئین پاکستان میں جمہوری ملکوں کے اندر جو ہے وہ عوام کی منشا ہوتی ہے، جس کو ووٹ دیتے ہیں، جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ کامیاب قرار پاتا ہے. لیکن اگر آپ ان کے ووٹ کو نکال کے اور پھر کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس، میرے حساب سے وہ بالکل ٹھیک پریس کانفرنس تھی. اب جو مرضی اس پہ کہا جائے، بیانیاں بنائے جائیں، لیکن میں نے جو ان حلقوں کے اندر سروے کیا ہوا تھا اس میں بالکل ہمیں 70-80% لوگ جو ہے کہ بڑے صاف پی ٹی آئی کے حق میں دکھائی دیتے تھے. اب بات یہ ہے کہ آپ اس ڈھونڈے طریقے سے پورے کے پورے الیکشن کو آپ چوری کر لیں گے، بیٹھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک سے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک مظالم کی تہ در تہ جو ہے کہ آپ نے لائن لگائی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو کیا لوگ جو ہے پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ آپ کمال کرتے ہیں. اور اس میں اب سادہ کہتے ہیں جی کہ ابھی ہم سمجھ نہیں آتا کہ جناب ہم کیا کریں. تو مجھے وہ ایک شعر بڑا یاد آ رہا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. تو بھائی اگر آپ کو عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، سیاسی حالات آپ کے ساتھ نہیں ہے، معاشی حالات آپ کے ساتھ نہیں ہے، عالمی حالات آپ کے ساتھ نہیں ہے، ڈپلومیٹک لیول کے اوپر دیکھیں دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ قبضہ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی جنازہ ہے آپ کا؟ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اتریں گے تو ہم موت کے کنویں میں چلے جائیں گے؟ اگر آپ جس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو تو ڈرنا چاہیے. اگر آپ نے غلط کام نہیں کیا، آپ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم کرپٹ نہیں ہیں، بدیانت نہیں ہے، ہم چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، تو آپ چھوڑے بڑے حکومت کو جائیں. جس ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہے سب سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے جی وہ جیتا ہوا تھا، سب سے زیادہ سیٹیں اس کے پاس ہیں، ہم نے تو پہلے دن کہا تھا حکومت بنا لو، کیوں نہیں بناتا وہ؟ بھائی بات یہ ہے جو پہلے ظاہر ہے اس لیے یہ شکوے ہیں گرایا جاتا ہے، تو آپ حقیقی مینڈیٹ دے دیں یا دوبارہ الیکشن میں آ جائیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ مطالبہ ہے نا. آپ وہ کہہ رہے ہیں کرسی چھوڑ دو، وہی تو نہیں چھوڑ رہے، وہ تو بے لوث پیار کا پوچھ رہے ہیں. اچھا، میں حسن صاحب ایک اور شکوہ بھی آج بیرسٹر صاحب نے کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بڑا پیار محبت کر لیا ہے، کئی بار پیار محبت سے ہم نے خان صاحب کو سمجھایا ہے کہ وہ مذاکرات پر آ جائیں، لیکن وہ ظاہر ہے پیار سے نہیں مانے، تو اب ظاہر ہے پھر مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ بند ہے. آپ نے دیکھا ہے موجودہ حکومت جب سے آئی ہے کوئی پیار محبت کا اظہار کیا گیا، کوئی وفد گیا ہو، کوئی مذاکرات کے حوالے سے کوئی ایسا انوائرمنٹ بنایا گیا ہو؟ یاد ہے آپ کو کچھ؟ دیکھیں، کچھ دن پہلے علی محمد خان نے اسمبلی میں تقریر کی اور انہوں نے بہت گلے شکوے کیے، اپنی مظلومیت کا رونا رویا، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے جوابی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ان حالات کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑا تھا. میری والدہ فوت ہو گئی تھی اور میں اس دن منتیں کر رہا تھا کہ مجھے پیرول پہ رہا کیا جائے. تو کہتے کہ یہ صورتحال ہمیں بھی درپیش تھی، تو آئے مل کر بیٹھتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد پھر عمر ایوب نے بڑی تلخ تقریر کی اور وہ مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے ساتھ مذاکرات ان کے اختیار میں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، یا عمران خان کے ساتھ محبت یا تلخی بڑھانے کا اختیار ان کو حاصل ہے؟ اگر حاصل ہے تو پھر نواز شریف نے سول سپرمیسی اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، تو وہ مری بیٹھے ہوئے اور چند ہی فاصلے پر اڈیالہ ہے، چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر. تو پھر وہ اگر سول سپرمیسی کے حامی بھی ہے، اگر وہ ایک مہذب سیاست کے علمبردار بھی ہے، تو چلو وہ عمران خان کی طرح رویہ نہ اپنائیں، اس سے مختلف رویہ اپنائیں جو ان کی تہذیب ہے یا جو ان کا سیاسی کلچر ہے. جائیں وہ اڈیالہ، وہ اسی پنجاب حکومت کے انڈر ہے جہاں پہ ان کی بیٹی برسر اقتدار ہے.
اور رہی بات عمران خان کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کہ ہم نے بہت پیار سے سمجھایا، بھئی آپ نے کہاں سمجھایا، آپ کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا تھا؟ وہ تو جو سمجھانے اختیار والے کے ساتھ ہیں جتنا اختیار تھا حسن صاحب، جتنا اختیار حکومت کے پاس ہے، ہم نے دیکھا کیسز بنے ہیں، تاریخ پہ تاریخ، کیس پہ کیس، جیلوں میں ڈالنا، پکڑ دھکڑ، یہ ساری صورتحال، کیا اسی کو کوئی پیار محبت کا نام دیتے ہیں؟ یہ سب پیار محبت میں ہوا؟ ظاہر ہے یہ بڑی عجیب بات تھی جو ایبیسر صاحب نے کی. بھائی ان کے پاس کیسز کا اختیار کہاں سے ہے؟ یہ تو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کیسز بنے تھے اور البتہ اس کو کنٹینیو کیا گیا، لیکن ان کے خلاف پھر کیسز کس نے بنائے تھے؟ یہ حقیقت پسند کیوں نہیں بن جاتے، کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ایک ڈر اور ایک خوف انہیں ہر وقت لاحق ہے. نواز شریف بہت عرصے سے غائب ہیں، وہ ایک بار کوئی پریس کانفرنس کرتے نظر آئے اور اس میں بھی انہوں نے وہی رونا رویا جو وہ اقتدار سے معزولی کے بعد روتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا. آج تو آج اقتدار میں ہے، آج بھی آپ وہی رونا رو رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اگر اس سلسلے کو توڑنا ہے تو پھر بہترین موقع یہ ہے کہ نواز شریف جرت کا مظاہرہ کرے اور جا کر اڈیالہ میں مذاکرات کرے. اڈیالہ کا دروازہ ان پر کھل جائے گا کیونکہ وہاں پہ حکومت ان کی ہے. اگر ان پر نہیں کھلتا تو پھر اگر وہ کسی قیدی کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے تو پھر اس حکومت کو لینے کا فائدہ کیا ہے؟ معاشی صورتحال سنبھل نہیں رہی ہے، ملک کو اصل بات یہ ہے عبادت صاحب، آپ نے یہ جو ذکر کیا ہے نا کہ یہ ان کی رسہ کشی ہے، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے اور کون اس کو چلا رہا ہے وہ ہے، اور وہ کب تک چلے گا اس سوال کا جواب ابھی تک تو قوم کے پاس نہیں ہے. لیکن میں انوار آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جو معاشی صورتحال ہے، معاشی صورتحال کی یہ نہج ہے. ہم نے دیکھا کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہوئی، آئی ٹی انڈسٹری کی نوبت ہمارے سامنے آن پہنچی ہے، اسی طرح پراپرٹی، آٹو موبائل، تمام تر انڈسٹری میں جو صورتحال ہے وہ بہت ابتر ہے. لیکن آج جو خبر سامنے آئی ہے، اس میں باقاعدہ آرٹیکل سامنے آیا دی نیوز میں، تو وہ تو 100 ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے سر پر جو تک نہیں ریگتی اور ٹیکسٹائل ملز تک بند ہونا شروع ہو گئی تو کیا بنے گا؟ دیکھیے اعزاز صاحب، بڑی حیرت ہوتی ہے جب اس طرح کے ان کے بیانات ہم سنتے ہیں، اور پھر ان کے جو وزراء، چاہے صوبائی ہیں یا وفاقی وزراء ہیں، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں آ کر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ، سابق وزیر اعظم پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور معاشی پالیسیوں کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو ملک کو، آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا دی. یار یہ جرم اب کب تک بکے گا؟ اب وہ دور 90 کی وہ دہائی جو تھی وہ نہیں رہی. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ریاست بچائی ہے، ریاست بچائی ہے. اب ٹیکسٹائل ملز آج 100 بند ہو چکی ہیں، اور آپ کو کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے کہ 2021 میں جب کووڈ تھا، ایک گلوبل ڈیزاسٹر ایک پوری دنیا میں آیا، معاشی طور پہ بڑی بڑی جو معاشی طاقتیں تھی وہ بیٹھ گئی. اس وقت بھی آپ کی جو فیصل آباد میں جو آپ کے جو امپلائیز کم، جو مزید ان کو چاہیے تھے، وہاں پہ مزدور کم پڑ گئے تھے، آپ کی صنعتیں اس وقت بھی چل رہی تھی، اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 10.5 اور وہ مزدور باہر سے منگوائے گئے تھے، سری لنکا سے امپورٹ کرنا پڑے تھے، اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 10.5 بلین پہ چلی گئی تھی. آج کیا حال ہے؟ آپ کی معیشت کا مین جو پہیا ہے، جو آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور اس پر صرف محض یہ بیانات دے رہے ہیں، اور بڑی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اب مذاکرات نہیں کریں گے. بھئی ہم وہاں پہ جب بھی کیس کی سماعت ہوتی ہے اڈیالہ میں، تو ہم بار بار بانی پی ٹی آئی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ملک اور قوم کی خاطر آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، کوڑا جواب ہے ان کا، یوں سمجھ لیں اعزاز کے. وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں، کس لیے بیٹھوں؟ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. میں نے تو بات ان سے کرنی ہے جن کے اختیار میں یہ لوگ ہیں اور جن کے اشاروں پہ یہ چل رہے ہیں. ان کی تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے. بیرسٹر عقیل صاحب کی بات خالد جمیل صاحب نے بڑی کی کہ خالد جمیل صاحب بھی ہمیں اسائن کیا کرتے تھے مختلف حلقوں کا، تو وہاں پہ جا کے ہم سروے کیا کرتے تھے. یہ تو کہیں وہاں پر ڈسکس ہی نہیں ہو رہے تھے. سرور خان صاحب کے ساتھ جو مسلم لیگ نون نے جو کیا وہ تو سب نے دیکھ لیا. اس کے بعد اچانک سے جب ریزلٹ اناؤنسڈ ہوئے تو بیرسٹر عقیل صاحب کو کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن دیکھا ہم سب حیران ہو رہے تھے کہ اس حلقے میں نے خود جا کے سروے کیے، لوگوں سے پوچھا کہ دور دور تک ان کا نام نشان نہیں تھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے نرمی بہت کر لی، سختی تو اعزاز صاحب ہم دیکھ لیا کہ 9 مئی کے بعد کیا ہو رہا ہے موجودہ حکومت کی، اب بھی کیا ہو رہی ہے. ایک میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ مری میں 13 اگست کو جو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی جو وہاں پہ پورٹریٹ تھا، یہاں پہ پوسٹر تھا، اس پہ جوتے برسائے گئے.
اب دیکھیں وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ تھے, کوئی لاہور سے آئے تھے, کوئی کراچی سے آئے تھے, کوئی مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ جوتے پھینکے گئے, اس تصویر پہ پھینکے گئے, وہاں پہ ان کی جو توہین ہو گئی میاں نواز شریف کی جوتی. اب وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کے جو مقامی جو سیاسی رہنما ہیں وہاں پر چن چن کر پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے چادر چار دیواری کا وہاں پر پامال کیا جا رہا ہے, قدس پامال کیا جا رہا ہے, گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی انتقامی سیاست کی صورتحال ہے. آپ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہے. عوام کی صورتحال یہ ہے, ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی تو مزدور بے روزگار ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں, دیکھ لی جی یقیناً یہی صورتحال ہے. لیکن ابراہیم آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے 2019 سے 2021 کے حوالے سے جو کووڈ کے دوران جو ہے یہ معاملہ پیش آیا تھا اور اس دوران ہمیں مزدوروں کی ضرورت تھی. اب ہماری 100 ٹیکسٹائل ملز جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں اور بڑی ٹیکسٹائل ملز, اس کی وجہ ٹیکسز کی بھرمار کرا دی جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی بھی حکومت یہی کرتی رہے گی کہ تحریک انصاف نے یہ کر دیا, انتقامی سیاست, یا اب اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ عوام کے پاس کیا آپشن ہے, حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں حکومت کے پاس تو یہی آپشن ہے کہ وہ یا پھر حکومت چھوڑ دے یا پھر اس طریقے سے وہ چلائیں سیاسی لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں, اور وہ نظر نہیں آ رہا. اور عوام کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں, اپنا جو جن کو ووٹ دیا تھا ان کے لیے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دوسری بڑی اہم چیز ہے, جس طرح آپ نے بات کی نا کہ جو ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں, اس گورنمنٹ کے اندر بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں. آئی ٹی سیکٹر جو 2021 کے اندر دنیا میں چوتھے نمبر پہ تھا پاکستان کا, چوتھے نمبر پہ زیادہ فری لانسر تھے پاکستان کے اندر, جو آئی ٹی سیکٹر پروموٹ ہو رہا تھا. آئی ٹی پارک پاکستان میں بن رہے تھے, وہ اب بند ہونا شروع ہو گئے. ٹیکسٹائل جو 2019 میں جس کو بوم ملا تھا, سر ہم نے حکومت نے بھی دیکھیں آئی ٹی پارک کی بات کی ہے نا, وہ انہوں نے باقاعدہ کس طرح سے اشتہار بازی کروائی ہے نیو یارک میں. دیکھیں اس طرح میں نے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ یہ چائنا جو ماڈل کی طرف جو جا رہے ہیں, دوسری آپ مزید آگے بھی دیکھیں گے یہ جو ٹیکسٹائل مل بند ہوئی ہیں, یہ چائنا جو ہے وہ خرید کے کالونیلزم کی طرف جا, نوآبادیاتی نظام جو ہے وہ آج کل جدید جو نوآبادیاتی نظام ہے, معاشی نوآبادیاتی نظام ہے, اس کی طرف پاکستان جا رہا ہے. اور قاضی صاحب کو اور اس حکومت کو دو چیزوں کا کریڈٹ آپ دیں. قاضی صاحب جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, انہوں نے ملٹری ٹرائل کی اجازت انہی کے دور میں دی گئی, اور سویلین کے جو سرویلنس کی اجازت بھی انہی کی عدالت میں انہی کے دور میں دی. اور حکومت نے جو آئی ٹی سیکٹر کو بند کیا اور ٹیکسٹائل مل کو بند کیا, اس کریڈٹ آپ ابراہیم دینا چاہ ہی رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کریڈٹ دیں, لیکن جب بھی کوئی کریڈٹ کی بات کرتا ہے عوام اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ صورتحال بڑی مختلف ہے. میں تمام پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.